مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبدیت کے لیے پیدا کیا۔ عبد کا اور بھی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی غلام کا آتا ہے۔ عربی میں عبد غلام کو بھی کہا جاتا ہے۔ غلام جو ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اس کی مرضی وہی ہوتی ہے جو اس کے مالک کی مرضی۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فرمایا کہ تمہیں اپنے رب کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ بلکہ دوسرے مقام پر 27ویں پارے میں سورہ ذاریات کے اندر تو اللہ نے جنات کے بارے میں بھی فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن و انس کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو یہاں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا نہیں فرمایا، بلکہ ہر انسان کا فرمایا کہ جتنے بھی انسان ہیں اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، اور کرنی پڑتی ہے۔ کوئی اس کو مطلب سمجھے کہ میں نہیں بھی کر رہا، لیکن وہ انکار کرتے ہوئے بھی رب کے سامنے اس کو جھکنا پڑتا ہے۔ جیسے سورہ آل عمران میں اللہ نے 3 پارے میں فرمایا طوعاً او کرہاً، کائنات کی ہر چیز رب کے سامنے جھکتی ہے، خواہ وہ خوشی سے جھکے یا نہ خوش ہو کر جھکے، جھکنا تو اس کو پڑے گا۔ اب فرض کریں کوئی کہتا ہے کافر ہے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں مرنا، تو کیا نہیں مرے گا؟ مرنا تو ہے اس کو۔ تو لہذا اس طرح بہت ساری باتیں ہیں کہ جن کے اندر وہ اللہ رب العزت کو نہ بھی مانے تب بھی اللہ کا حکم ان کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ تو لہذا خوش قسمت ہے مسلمان جو اللہ کو حکم مانتے ہیں، جو ہر صورت میں ماننا ہی پڑتا ہے۔ تو لیکن مسلمان کے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ رب کی محبت میں مانتا ہے، اللہ سے پیار کرتے ہوئے اللہ کے حکموں کو مانتا ہے۔ تو اللہ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو تم عبادت کرو ربکم الذی، اپنے اس رب کی۔ تعارف اللہ نے اپنی ذات کا یہاں پر یہ کروایا الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، نہ صرف تمہیں بلکہ والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ ہیں انہیں بھی پیدا کیا۔ یعنی تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی رب نے پیدا کیا جس کی تمہیں عبادت کرنی ہے۔ عبادت سے فائدہ تمہیں کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے گا، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے گا۔ یہ تقویٰ جو ہے یہ تمہارے اندر اللہ پیدا کر دے گا اس صورت میں جب تم اپنے رب کی عبادت کرو گے۔ تو یہ جنت میں لے جانے کا عمل بھی ہے، جیسے میں نے حدیث پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی تھی کہ اچھا اخلاق اور تقویٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں لے جاتا ہے۔ اچھا اخلاق اور تقویٰ جنت میں لے جاتا ہے، اور اسی طرح زبان اور شرمگاہ کی غلط استعمال
یعنی زبان کا غلط استعمال اور شرمگاہ کا غلط استعمال یہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ تو لہذا تقویٰ جو ہے وہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ تو یہ جنت میں جانے کا جو سبب ہے یہ آتا ہے رب العزت کی عبادت سے، اپنے آپ کو اللہ خالق کائنات کے سامنے جھکانے سے۔ اللہ بڑی عظیم ذات ہے، اللہ سے محبت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سے محبت جو ہے بڑے سعادت مندی اور خوش نصیبی کی بات ہے، چونکہ خالق کائنات سے محبت جو ہے یہ نہ دنیا کے اندر رسوا ہونے دیتی ہے نہ آخرت کے اندر رسوا ہونے دیتی ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ کی محبت عزتوں سے نوازتی ہے، چونکہ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزتیں جو ہیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں اور ایمان والوں کے لیے ہیں۔ تو لہذا دنیا کے اندر بھی عزتیں انہی کے لیے ہیں جو اپنے رب سے رشتہ رکھتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتیں انہی کو عطا کرنی ہیں جو اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ذات نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد میں اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔